عدالت اس ڈگری کی جو کہ فراڈ، مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جورسڈکشن کی بنا پہ حاصل کی گئی ہے، اس کو کینسل کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے حمید، وہ ملک سے باہر تھا، اس کی غیر موجودگی میں اکبر نامی شخص نے جائیداد کی جعلی دستاویز بنا کر گجرانوالہ کی عدالت سے، عدالت دیوانی سے دھوکہ دہی کے ساتھ ڈگری حاصل کر لی، ساری جائیداد اپنے نام منتقل کر لی۔ اب جب باہر سے آئے گا حمید تو کیا کرے گا؟ سیکشن 12(2) کے تحت اسی عدالت کے روبرو وہ ایک اپلیکیشن موو کرے گا کینسلیشن آف ڈگری کے لیے، جس نے وہ ڈگری جاری کی ہے اسی عدالت میں، اور وہی عدالت اس حکم کو منسوخ کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو اپلیکیشن 12(2) ہے وہ ہمیشہ کہاں پہ دی جائے گی؟ جس عدالت میں وہ فیصلہ یا ڈگری کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے 1992 SCMR پیج 774، 1993 SCMR پیج 662، PLJ 2002 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 937، اور PLD 1995 سپریم کورٹ پیج 564، اور 2004 SCMR پیج 1247 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور اگر یاد رکھیے گا کہ جو ڈگری ہے وہ اپیل میں مرج ہو گئی ہے تو دین آپ سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن کہاں دیں گی؟ ڈگری تو نیچے والے نے دی ہے، لیکن چونکہ اپیل میں چلی گئی ہے، اپیل میں مرج ہو چکی ہے، اس لیے سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن آپ ایپیلیٹ کورٹ میں ہی دیں گے۔ اس حوالے سے 1993 SCMR پیج 300 اور 1997 CLC پیج 1839 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دے گا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جو بینکنگ ٹریبیونلز ہیں، جو کہ بینکنگ ٹریبیونل آرڈیننس 1984، چونکہ وہ بھی سول پروسیجرز کے تحت ہی کام کرتے ہیں، ان کی کارروائیوں میں بھی سیکشن 12(2) جو ہے وہ اسی طرح اپلائی ہوگا جس طرح سے دوسری دیوانی عدالتوں میں باقاعدہ طور پر سیکشن 12(2) اپلائی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے سیکشن 12(2) از اپلیکیبل ٹو دا ریٹ پروسیڈنگس کے اندر بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ اس حوالے سے آپ 1993 SCMR پیج 1171 یا اس کے علاوہ 1997 CLC پیج 1342 اور PLD 1998 کراچی ہائی کورٹ پیج 278 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن پرووائڈ کر دیتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ سیکشن 12(2) جو ہے وہ قطعی صورت جب اس کا آرڈر آ جاتا ہے سیکشن 12(2) کا، تو سیکشن 12(2) کے لیے جو بھی آرڈر کیا جائے گا، یعنی درخواست سیکشن 12(2) کا جو آرڈر ہے وہ اپیلیبل نہیں ہے، یعنی سیکشن 12(2) کا آرڈر جو ہوگا، جو بھی وہ عدالت دے گی جس میں آپ نے سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن دی کینسلیشن آف ڈگری کے لیے، اور اس نے جو بھی آرڈر جاری کر دیا ہے وہ آرڈر قطعی صورت اپیلیبل نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے 1996 CLC پیج 1696 اور PLD 1990 لاہور ہائی کورٹ پیج 425 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن کر دیتی ہے۔ اور سیکشن 12(2) کے لیے یاد رکھیے گا کہ جو اس میں رسپونڈنٹ ہے، مدعا علیہ ہے، اس سے تحریری جواب طلب کرنا یا ایشو فریم کرنا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر سیریس کویسچن آف فیکٹ اینڈ لا جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اس میٹر کے اندر، دین ایشو فریم کرنا یا شہادتوں کے معاملات چلے جائیں گے۔ لیکن اگر معاملات پرائما فیسی ہی کلیئر ہو جاتا ہے یا وانٹ آف جورسڈکشن کا معاملہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے تو پھر جو تحریری جواب طلب کرنا یا ایشو فریم کرنا پھر مینڈیٹری نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2013 CLC پیج 746 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن خارج ہو جاتی ہے، اگر اس آرڈر کو آپ نے چیلنج نہیں کیا، تو دین سیکشن 12(2) کا جو جواب ہے وہ اس کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ 2013 وایالات پیج 1308 جو ہے یہ آپ کو
فوری واضح کر دیتا ہے کہ سیکشن 12(2) کا جو بھی آرڈر ہوگا وہ اپیلیبل نہیں ہوگا. اور اس حوالے سے 2011 CLC پیج 1927 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں دے دیتی ہے. اس کے بعد ایک بڑی رینٹ کے حوالے سے ایک بات آ جاتی ہے کہ کرایہ داری اگر ڈگری کسی نے لے لی ہے جس میں فراڈ ہے یا مس ریپرزنٹیشن ہے یا حتیٰ کہ وانٹ آف جوریسڈکشن ہے، تو چونکہ کرایہ داری کی ڈگری کے خلاف بھی سیکشن 12(2) جو ہے وہ مینٹینیبل ہوگا. سیکشن 12(2) کے تحت اس ڈگری کو آپ کینسل کروا سکتے ہیں. اس حوالے سے 2011 CLC پیج 452 اور 2011 CLC پیج 1610 اور 2011 CLC پیج 1815 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی راضی نامہ کو فراڈ کے ساتھ اگر کسی نے کر لیا ہے اور فراڈ کے ساتھ راضی نامے کے بعد آپ 12(2) کی اپلیکیشن میں آئے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ جو ڈگری بھی راضی نامہ ہوا وہ راضی نامہ فراڈ سے کیا گیا تھا، اگر ڈگری حاصل کر لی گئی ہے تو پھر سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن مینٹینیبل نہیں ہوگی، بلکہ وہ سیکشن 12(2) کی جو اپلیکیشن ہے وہ خارج کر دی جائے گی. اس حوالے سے 2011 CLC پیج 740 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر رہی ہے. اور اس کے بعد 2011 CLC پیج 681 اور 2011 CLC پیج 1928 جو ہے وہ اسی بات کی طرف جو ہے ہمیں اشارہ دیتی ہے، اور 2011 CLC پیج 1011 جو ہے وہ بھی اسی بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ پلیڈنگ کے اندر اگر غلط بیانی مس ریپرزنٹیشن کی گئی ہے تو پلیڈنگ کی بنا پر اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ پلیڈنگ میں مس ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈگری حاصل کی گئی ہے تو اس دن وہ ڈگری سیکشن 12(2) کے تحت جو ہے وہ قطعی صورت جو ہے وہ کینسلیشن میں نہیں جائے گی، اور اس کے لیے جو بھی نیکسٹ پروسیجر ہے اپیل کا وہ اس میں آپ جائیں گے. اور کیونکہ وہ مس ریپرزنٹیشن کورٹ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، وہ پلیڈنگ ٹیکنیکلی وہ پلیڈنگز کے اندر وہ مس ریپرزنٹیشن کی گئی اور وہ ڈگری حاصل کر لی گئی، وہ سیکشن 12(2) میں فال نہیں کرے گی. اس حوالے سے 2006 CLJ پیج 373 جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ any matter heard and finally decided on merit can't be questioned under section 12 subsection 2 CPC 1900. اور جو بھی معاملہ سنا گیا اس کو باقاعدہ جو ہے وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے تو پھر بعد میں آپ کو یاد آیا سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن دینا تو قطعی صورت وہ سیکشن 12(2) اس پہ جو ہے اس کے اندر ایمبٹ میں نہیں آئے گی. اس حوالے سے 2006 CLC پیج 1438 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اس کے بعد 2005 CLC پیج 1704 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے. پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے کورٹ کے کہ یہ واقعی فراڈ کیا گیا ہے یا مس ریپرزنٹیشن کی گئی ہے یا کورٹ کی تو وانٹ آف جوریسڈکشن تھی وہ تو کر ہی نہیں سکتی تھی، تو دین پھر ایشو فریم کرنے کی یا شہادتوں کی بھائی کسی صورت ضرورت ہی نہیں آتی ہے. اس حوالے سے 2003 CLC پیج 1472 اور 2003 CMR پیج 1050 جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کر دیتی ہے. اس کے بعد ایک بڑا اہم چیز ہے کہ اگر سیکشن 12(2) جو ہے وہ برآمد کروانے کے لیے آپ اپلیکیشن دیتے ہیں اور وہ خارج ہو جاتی ہے تو اس آرڈر جو ہے وہ اپیلیبل نہیں ہے. اس بات کی انٹرپریٹیشن جو ہے 2003 MLD پیج 951 بھی ہمیں کر دیتی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سیکشن 12(2) کوئی بھی متاثرہ پارٹی جو ہے وہ دے سکتی ہے. سیکشن 12(2) میں آنے کے لیے اس ڈگری کو جو متاثر کر رہی ہے اس بندے کو متاثرہ فریق کو وہ جو ہے دینے کے لیے کینسلیشن میں جانے کے لیے
فریق مقدمہ ہونا لازمی نہیں ہے، پارٹی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی جو اس آرڈر سے، اس ڈگری سے، اس ججمنٹ سے متاثر ہو رہا ہے وہ سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن گزار سکتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1996 CLC پیج 1814 اور 1999 SCMR پیج 1516 جو ہے وہ لوکس اسٹینڈائی آف دا سیکشن 12(2) کو ڈیل کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یک طرفہ ڈگری کے خلاف بعض اوقات ہو جاتی ہے تو پھر بھی جو 12(2) کی اپلیکیشن ہے وہ مینٹینیبل ہے، اور سیکشن 9(13) جو آرڈر 9(13) جو ہے وہ علیحدہ سے اپنے ایمبٹ رکھتا ہے۔ اور اب اس کے بعد ایک اور بڑی ٹیکنیکل سی بات جو ڈسکس کی گئی تھی 1997 SCMR پیج 612 میں، اور ایک اور بڑی بات ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ نا 163 قانون شہادت آرڈر 1984 کا سہارا لیتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ فیصلہ برحلف کیا کر دے، حلف لے لیں۔ تو اگر برحلف کوئی فیصلہ کیا گیا ہے، پارٹی نے حلف کے اوپر فیصلہ کروایا ہے، تو پھر سیکشن 12(2) کے تحت اس ڈگری کو کسی صورت آپ چیلنج کر نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ برحلف کیا گیا جو فیصلہ ہے یا ڈگری اس بنا پہ جو دی گئی ہے اس کو سیکشن 12(2) پہ آپ کسی صورت جو ہے وہ کینسل نہیں کروا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 1997 CLC پیج 601 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ آربیٹریشن ایکٹ 1940 کا جو ایمبٹ ہے اس میں ثالثی کا جو طریقہ کار ہے، اس کے ثالثی کے طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ایوارڈ ڈکلیئر کرواتے ہوئے جو ڈگری جاری کی گئی ہے، خواہ اس میں کوئی مس ریپرزنٹیشن کا عنصر آ جاتا ہے، کوئی فرض کریں وانٹ آف جوریسڈکشن کا معاملہ اٹھا لیا جائے، یا حتیٰ کہ فراڈ کا کوئی آ جائے، تو ثالثی کے ذریعے جو جاری کی گئی ڈگری ہے اس پر بھی سیکشن 12(2) جو ہے وہ اپلائی اسی طرح ہی ہوگا جس طرح دوسری پروسیڈنگز میں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے 1993 SCMR پیج 437 اور 1997 CLC پیج 863 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ڈگری اجراء میں چلی جاتی ہے جو کہ فراڈ کے ساتھ، مس ریپرزنٹیشن کے ساتھ، یا وانٹ آف جوریسڈکشن کے ساتھ۔ تو یاد رکھیے گا کہ دوران اجراء 12(2) کی اپلیکیشن دائر کر کے آپ جو ایگزیکیوشن پروسیڈنگز ہے ان پہ سٹے بھی آپ ساتھ ہی اپلائی کر کے سٹے بھی لے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 1994 SCMR پیج 365 جو ہے وہ ہمیں اچھے انداز سے اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ 12(2) کو بطور 9(13) کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے اس کا ایمبٹ اور ہے، اس کا ایمبٹ اور ہے، اور یک طرفہ ڈگری کے خلاف بھی 12(2) جو ہے وہ اسی طرح مینٹینیبل ہوگی۔ دیکھیے گا کہ اس میں ایک ویو ججمنٹس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ 12(2) کو بطور 9(13) جو ہے وہ بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اور اس میں عدالت کو چاہیے کہ بڑا لینینٹ ویو دے، کیونکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا لازمی ہے، اور انصاف جہاں پہ بھی ہوتا نظر آنا نہ صرف کیا جانا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اس حوالے سے 1993 MLD پیج 889 اور PLD 1996 کراچی ہائی کورٹ پیج 423 جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ سیکشن 12(2) کی جو لمیٹیشن کے حوالے سے ہم نے آرٹیکل 181 لمیٹیشن ایکٹ 1908 پہ بات کی تھی، یعنی جب آپ کے نالج میں آ جاتا ہے وہ فراڈ یا مس ریپرزنٹیشن کا معاملہ، تو پھر ود ان 3 ایئرس جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور اگر یک طرفہ بھی لے لیا کسی نے تو اس کو بھی اسی طرح سے آپ 12(2) میں لے کے آئیں۔ اور PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 197 جو ہے وہ اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور یاد رکھیے گا 2011 CLC پیج 1927 بھی اسی پوائنٹ کو ڈسکس کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جب فراڈ کا پتہ چلنا ہے نا تو دین آپ کو ود ان
جو ہے یعنی 3 سال آپ اس کی لمیٹیشن سمجھیے گا، یعنی جب آپ کو پتہ چل گیا ہے اس کے بعد پھر آپ نے آنا ہے۔ اور اس حوالے سے بیسیوں معاملات سامنے آ جاتے ہیں، اور یاد رکھیے گا اگر فراڈ یا مس ریپرزنٹیشن جو الیج کی گئی ہے وہ ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے، کسی طرف سے نکل کے سامنے ہی نہیں آ جاتی ہے، تو دین قطعی صورت سیکشن 12(2) جو ہے وہ مینٹینیبل اس کی اپلیکیشن نہیں ہوگی۔ پی ایل جے 2004 لاہور ہائی کورٹ پیج 1647 جو ہے وہ اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپریٹیشن پرووائڈ کر دیتی ہے۔ اور دوستو بات یہ ہے کہ عدالتیں اپنے فیصلے ڈگری یا آرڈر کے ذریعے ہی فریقین کے درمیان جو امور متنازع ہیں ان کے متعلق ان کے رائٹس ڈٹرمن کرتی ہیں، اور ان کے رائٹس کا قطعی طور پر جو ڈٹرمنیشن ہے، جو ڈیسیژن ہے، وہ عدالتیں اپنے ڈگری ججمنٹ یا آرڈرس کے ذریعے کر دیتی ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ معاملے کو مکمل طور پر اس کو اوور ویو کرے، اور تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے، شہادتوں کو پرکھتے ہوئے اور ہر معاملے کو دیکھتے ہوئے پھر فیصلہ کرتے ہوئے تمام جو لیگل پروویژنس ہیں ان کو وہ مد نظر رکھے۔ اور اگر عدالت کا فیصلہ فراڈ، مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جوریسڈکشن پر ہے، مبنی ہے، تو پھر اس سے فریقین کی جو کہ حق تلفی تو ہوگی، اور ایسا فیصلہ ناانصافی کا باعث بنتا ہے۔ اور اسی وجہ سے سیکشن 12(2) جو ہے وہ یعنی پارٹی جو متاثر ہوگی اس ڈگری سے اس کو رائٹ دیتی ہے کہ وہ اس ڈگری کو کینسل کروا لے۔ اب بات اسی طرح ہے کہ سیکشن 12(2) جو اپلیکیشن ہے وہ سیم کورٹ میں اپلیکیشن کی صورت میں دی جائے تاکہ بار ہو جائے، مزید لٹیگیشن نہ ہو، اور تاکہ تمام معاملات جو ہیں وہ وہیں پہ ڈسکس کیے جا سکیں۔ اب یاد رکھیے گا کہ سیکشن 12(2) کے اندر جو اے پرسن کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ واضح کر دیتا ہے لفظ کی تعریف جو ہے، شخص کی تعریف، پرسن کی تعریف محدود نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ججمنٹ ڈیٹر تک یا اس کے ورثاء تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس اے پرسن میں جو ورڈ ویئر اے پرسن چیلنجز دا ویلڈیٹی آف اے ججمنٹ، یعنی ایک پرسن کا لفظ جو ہے ہر وہ شخص اس میں شامل ہے جو اس ڈگری سے، اس آرڈر سے یا اس ججمنٹ سے اگریوڈ ہو رہا ہے، متاثر ہو رہا ہے۔ اور کورٹ سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ سیول کورٹس بھی ہیں، ٹریبیونل کورٹس بھی ہیں، اور یعنی وہ کورٹ جس نے ان فریقین کے مابین فریب، مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جوریسڈکشن کی بنا پر جو ڈگری ججمنٹ یا آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ ججمنٹ ڈگری یا آرڈر کا جو جواز ہے اس کے قانوناً قابل عمل اور قانوناً اس کو اپلیکیبل ہونے کا اختیار، یعنی یہ قانون اور حقائق پر مبنی ہوتا ہے، یعنی کیا اس کا جواز یہ ہے کہ کیا یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے یہ کیا کوسچنز آف لا اینڈ فیکٹس کو ڈٹرمن کر رہا ہے، کیا اس کے مطابق جواز پیدا ہے، کیا اس کا ریشو ڈسنڈائی بنتا ہے، کیا کوئی دلیل بنتی ہے قانونی طور پر۔ اور اس میں ڈگری بھی ہو سکتی ہے۔ ڈگری کا آپ کو پتہ ہے کہ فریقین کے رائٹس ڈٹرمن کیے، یعنی فیصلہ باضابطہ کوئی آرڈر جاری کر دیا، یا ججمنٹ جس میں جو آرڈر یا ڈگری کی بابت اس نے ریشو ڈسنڈائی وہ ججمنٹ کی صورت میں دے دی۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام امور متنازعہ کے متعلق ہی ہو، بلکہ کسی بھی پوائنٹ پہ وہ ڈگری جب اس نے کی ہے یا آرڈر جو پاس کیا ہے اس میں جو ججمنٹ لکھوائی ہے اس میں اس نے ریشو ڈسنڈائی جو ہے وہ اس میں دے دی ہے۔ اب اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ اگر ہم مزید بات کرنا چاہیں سیکشن 12(2) پہ، تو سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ آ جائے گی فراڈ، یعنی فراڈ وہ غلط بیانات جو کسی پارٹی نے ڈگری یا فیصلہ لینے کے لیے درست طور پر نہیں، اصلی حقائق کو توڑ موڑ کے عدالت میں اس کو پیش کیا ہے۔ اور مس ریپرزنٹیشن یعنی اس کو پتہ ہے کہ سچ یہ ہے لیکن وہ سچ کو چھپا دیتا ہے، غلط بیانی
دوسرے فریق کو دھوکے دینے کے لیے اصل حقائق کو چھپا کے، حالانکہ اس کو سچ کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ جان بوجھ کر چھپائے رکھتا ہے سچائی کو اور مس ریپرزنٹیشن کر دیتا ہے. اور وانٹ آف جورسڈکشن یہی ہے کہ اس جورسڈکشن، ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہو یا پیکونری جورسڈکشن ہو مالیاتی طور پر، یا سبجیکٹ میٹر کی بنا پہ اگر وہ اس کا کوئی کورٹ میں اس پہ بارڈ بائی لا ہو کہ یہ عدالت نہیں سن سکتی ہے، تو وہ اگر وانٹ آف جورسڈکشن کا کوشچن انہی بنیادوں پہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب سیکشن 12(2) میں آپ نے آنا ہے تو آپ نے عذر لینا ہے، آبجیکشن ریز کرنی ہے، آخر کس بنا پہ آپ آ گئے ہیں اور فیصلے یا ڈگری یا ججمنٹ کو کس عذر کی بنا پر، کون سا فراڈ تھا، کون سی مس ریپرزنٹیشن تھی، اور وہ وجوہات جو ہیں وہ آپ نے اس کو عدالت میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دینی ہے. اور سیکشن 12(2) میں لفظ جو اپلیکیشن ہے اس سے مراد یہی ہے کہ جو اگریوڈ پارٹی ہے، متاثرہ شخص ہے، اس کو اس دفعہ کے تحت جو ہے سیکشن 12(2) کی جو دفعہ ہے اس کے تحت داد رسی حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن موو کرنی پڑے گی. دعویٰ آگے نہیں چلے گا، دعویٰ اگر ہوگا تو پھر ایک لمبا معاملہ خراب ہوگا، اور علیحدہ سے دعویٰ دائر کرنے کی بار کر دیا گیا ہے، ممانعت کر دی گئی ہے، اور اسی عدالت میں آپ نے وہ جو ہے کیس دینا ہے. یعنی جس عدالت نے لاسٹ آرڈر، لاسٹ ججمنٹ یا لاسٹ ڈگری جو ہے وہ جاری کی ہے. تو اس کے بعد پھر یاد رکھیے گا کہ علیحدہ سے کوئی بھی دعویٰ کرنے کے لیے آپ نہیں جا سکتے ہیں، اس میں معاملہ کو کر دیا گیا ہے، بارڈ بائی لا ہے، اور عدالتوں کو یہ ڈسکریشنری پار ہے کہ وہ اپنے فیصلے، آرڈر یا ڈگری کو اگر وہ فراڈ، مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جورسڈکشن کی بنا پہ دیکھتی ہیں تو وہ ان کو باقاعدہ طور پر منسوخ کر دیتی ہیں، اور یہ ڈسکریشن آف کورٹ ہے کہ وہ فوری طور پر اس کو انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کر سکتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ پہلے بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ جو سیکشن 12(2) ہے وہ ریٹس جورسڈکشن جو آف دا ہائی کورٹس ہیں جو کہ وہ سیول ایمبٹ میں آتی ہیں اسی پر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. یعنی ہائی کورٹ میں دائر کی گئی جو ریٹ پٹیشنز ہیں ان کے فیصلوں پر بھی اسی طرح ہی ہوگا، اور اسی کے علاوہ تمام ڈگریاں، تمام آرڈرز، تمام ججمنٹ جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے قطعی آخری ہوں، یعنی بالکل لاسٹ سٹیج پہ ڈگری آ جائے، آرڈر آ جائے یا ججمنٹ آ جائے، تو یاد رکھیے گا کہ سیکشن 12(2) کبھی بھی انٹرم آرڈرز کے خلاف نہیں آئے گی، یعنی انہی آرڈرز کے خلاف آئے گی جو کہ قطعی اور آخری آرڈرز ہیں، اور کوئی بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے جو اس فیصلے، اس ڈگری یا اس ججمنٹ سے متاثر ہوا ہے. اور ایسی طرح سے اس شخص کے خلاف بھی سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن گزاری جا سکتی ہے جو کہ ججمنٹ، جو ڈگری ہولڈر نہیں بھی ہے یا مقدمے میں فریق نہیں بھی ہے، اگر وہ کسی طرح سے وہ اس ڈگری کو یوز کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی سیکشن 12(2) میں آیا جا سکتا ہے. اس میں ایک اور بڑی اہم بات کہ وہ ہمیشہ اسی عدالت میں آپ نے اپلیکیشن دینی ہے جس نے وہ ڈگری، ججمنٹ یا آرڈر جو ہے وہ دائر، جو اس نے حکم صادر کیا گیا ہے. اس کے طریقہ کار اگر ہم دیکھیں کہ جس عدالت نے وہ ڈگری، آرڈر یا ججمنٹ پاس کیا ہے وہی اس کو منسوخ کرے گی، اور اسی عدالت میں وہ اپلیکیشن دائر کی جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ نے سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن دینی ہے اس میں آپ نے فراڈ، مس ریپرزنٹیشن اور وانٹ آف جورسڈکشن کے جو جملہ قوائف ہیں وہ آپ نے درج کرنے ہیں، جو عذر لینا ہے وہ آپ نے درج کرنا ہے. اور جب کوئی اپلیکیشن کسی فوت شدہ کے جو لیگل ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو وارثان ہیں، ان کی جانب سے دی جاتی ہے تو وہ صرف وہ کاغذات اور قوائف شامل کیے جا سکتے ہیں جو کہ فوت ہونے والے کو بھی حاصل تھے. اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ انہی ڈاکومنٹیشن پر رلائی کرتے ہوئے کورٹ میں کینسلیشن آف ڈگری کے لیے سیکشن 12(2) میں آتا. اس کے بعد جب آپ اپلیکیشن دے دیتے ہیں تو عدالت اس بات کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ کیا جو سیکشن 12(2) کی یہ اپلیکیشن ہے کیا یہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے، اور کیا سیکشن 12(2) کی جو اپلیکیشن ہے
وہ نیک نیتی کے ساتھ دائر کی گئی ہے یا صرف معاملے کو پرولونگ کرنے کے لیے دائر کی گئی ہے، اور اگر عدالت ابتدائی طور پر پریما فسائی اس کو سامنے آ جاتی ہے کہ درخواست اگر صرف وقت کے ضیاع کے لیے دائر کی گئی ہے، نیک نیتی پر نہیں ہے، تو وہ فوری طور پر اس کو خارج بھی کر سکتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک بڑی اہم بات کہ سیکشن 12(2) کے تحت اگر اپلیکیشن قبول ہو جاتی ہے تو ابتدائی مقدمہ جو ہے وہ خارج نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ حقائق کی بنا پر فیصلہ کرنے کے لیے زیر التوا جو ہے اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ اب رننگ پوزیشن میں اسی طرح آ گیا، اب دوسرا فریق آ گیا، اب یہ ڈگری جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے، اب نئے سرے سے وہ معاملات جو ہے چل پڑیں گے۔ جب ڈگری منسوخ ہو جائے گی تو جس مقدمے میں ڈگری صادر کی گئی ہے اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ دوبارہ سے شروع کر دی جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ جہاں تک معاملہ ہے نا اجراء کے معاملات میں سیکشن 12(2) کا، تو سیکشن 47 مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 کے تحت سیکشن 12(2) کی بنیاد پر دی گئی جو درخواست ایگزیکیوشن پٹیشن ہے اس کی کارروائی میں بھی دی جا سکتی۔ جب ایگزیکیوشن ہوئی ہے اس ڈگری کی جو کہ فراڈ، مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جورسڈکشن کی بنا پر لی گئی ہے، وہ جب آپ اجراء کی کارروائی کی اپلیکیشن چل رہی ہے انڈر سیکشن 47 CPC 1908، تو دین بھی آپ فوری طور پر ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں آ جائیں گے، اور ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں جو ہے آپ فوری طور پر وہ اس کا حصہ بنیں گے۔ ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے ہماری ویڈیوز موجود ہیں جو میرا یوٹیوب چینل ہے لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یعنی ایگزیکیوشن کے پروسیس میں بھی وہ آ سکتے ہیں۔ تو دوستو سیکشن 12(2) کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے مختلف پرسپیکٹو پہ ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، جو کہ ہم نے کیا بھی، اور اس پہ مختلف جو اینگلز ہیں اس پہ آپ مجھے ضرور کمنٹ بھی کیجیے گا، واٹس ایپ پہ بھی مجھے بتائیے گا، اور انشاءاللہ اس پہ مزید ہماری گپ شپ چلتی رہے گی۔ اصل میں آج کل تو ہم لوگ لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے مختلف جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے حوالے سے ہم گپ شپ لگا رہے تھے، کچھ باتیں چل رہی تھیں، لیکن درمیان میں پھر کچھ نئے کویسچنز ارائز ہو گئے تھے، پھر ہمیں تھوڑا سا بیک پہ جانا پڑ گیا، پھر ہم نے کہا ساتھ ساتھ ان کو بھی کور کرتے جاتے ہیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، پھر انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔